مارکہ حق میں اپنے سے 5 گنا بڑے دشمن کو شکست دی. اللہ کے فضل اور رحمت سے مسلح افواج قوم کی امنگوں پر پورا اتری. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی پریس بریفنگ. کا پہلگام واقعے کو 1 سال مکمل ہو گیا. پاکستان نے جو سوالات اٹھائے وہ اب بھی جوں کے توں موجود ہیں. جواب دیں کون لوگ تھے جنہوں نے یہ حملہ کروایا. بھارت بتائے کس دہشت گرد کیمپ کو نشانہ بنایا. کشمیر بھارت کا حصہ نہیں بین الاقوامی تسلیم شدہ تنازع ہے. بھارتی سیاستدان کم اور جنگجو زیادہ لگتے ہیں. اگر یہی زبان استعمال کرنی ہے تو پھر آؤ سامنے. بھارت کے لیے واضح اور دو ٹوک پیغام ہے کہ جو کرنا ہے کرو. روایتی یا غیر روایتی ہم کھڑے ہیں. بھرپور طاقت سے جواب دیں گے. یہ جنگ زمین فضا سمندر سائبر اور ذہنوں میں ہے. ملک فوج اور عوام ایک ہے. کشمیر بھارت کا اندرونی مسئلہ نہیں. کشمیر عالمی سطح پر حل طلب معاملہ ہے. پاکستان کی کشمیر کے حوالے سے سوچ میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس بریفنگ. کہا کہ ہماری اور کشمیریوں کی ایک منزل ہے. کشمیر کا مستقبل اقوام متحدہ کی قراردادوں میں ہے. پاکستان کشمیر کے حوالے سے موقف واضح اور دو ٹوک ہے. کشمیر پاکستان کی شاہراہ اور ہے کا. بھارت نے بیانیہ بنانے کی کوشش کی. پاکستان دہشت گردی کر رہا ہے. دنیا جانتی ہے کہ پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کی سرپرستی بھارت کر رہا ہے. پاک فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. بات چیت سیاسی جماعتوں کا استحقاق ہے. آپ بات چیت سے مسائل حل کریں. آپ کو کس نے روکا. ترجمان پاک فوج چودھری احمد شریف کی پریس بریفنگ. کہا کہ ہم کسی سیاست کی سوچ کو نمائندگی نہیں کرتے. پاکستانی سیاست میں اسٹیک ہولڈرز نہیں ہیں. ملک کی آرم فورسز ہیں. پاک فوج ایلیٹ کی نہیں غریب کی فوج ہے. بھارت کو غلط فہمی تھی. پاکستانی عوام اور فوج میں دوری ہے. کوئی مائی کا لال مسلح افواج اور عوام میں خلیج پیدا نہیں کر سکتا. مارکہ حق میں بھارت نے کئی بار اپنی بحری بیڑا تعینات کرنے کی کوشش کی. بھارتی بحریہ کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ ہمارے پانیوں کا رخ کرے. ڈپٹی چیف آف نیول سٹاف ریئر ایڈمرل شفاعت علی خان کی پریس بریفنگ. کہا کہ بھارت نے خفت مٹانے کے لیے غیر ذمہ بیانیہ دیا. ہم چاہتے ہیں لیکن اسے ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے. ہم نے اپنی صلاحیتوں کو دن بدن پالش کر رہے ہیں. ڈپٹی چیف آف ایئر سٹاف طارق محمود غازی نے کہا کہ مارکہ حق میں سکور 8-0 رہا. پاک فضائیہ دشمن کی ہر سرگرمی کو نوٹ کر رہی تھی. دشمن ہمارے بارڈر کے قریب آنے کی جرت نہیں کر سکتا. ایئر فورس نے پہلی بار ملٹی ڈومین آپریشنز کو فعال کیا. اسکائی سروسز پلانز کی گائیڈنس طے کی. بھارت کو اپنی فورس کو ری لائن کرنا پڑا. مارکہ حق میں سری نگر سے بٹھنڈا تک پاک فضائیہ نے دشمن کو سبق سکھایا. پاک فضائیہ نے دنیا کے سرفہرست لڑاکا ہتھیاروں کو خاک میں ملا دیا. قومی دفاع میں پاک فضائیہ کا کردار تاریخی ہے. ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا مارکہ حق کے 1 سال مکمل ہونے پر ایئر ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں تقریب سے خطاب. کا مارکہ حق میں دشمن کی تمام تر تنصیبات پاک فضائیہ کے نشانے پر تھی. S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم کو لمحوں میں تباہ کیا. نیان مرسوس میں پاکستان نے بہترین ڈرون صلاحیت کا مظاہرہ کیا. پاکستان نے فضائیہ الیکٹرانک اور سائبر وارفیئر میں دشمن کو دھول چٹائی. ریکارڈ ٹائم میں دشمن کی تنصیبات اڑا دی. سائبر شہینوں نے دشمن کی سائبر سیکیورٹی کو تباہ کیا. بھارتی فضائیہ کو عبرتناک اور تذلیل سے بھرپور شکست دی. پہلگام فالس فلیگ کے بعد پاکستان نے بھارت کو غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پیشکش کی تھی مگر بھارت نے پاکستان پر بے بنیاد الزامات لگا کر جارحیت کی. پاک فضائیہ نے بھارتی جارحیت کا بھرپور اور منہ توڑ جواب دیا. قومی سلامتی کو لاحق ہر خطرے کا پوری قوت سے جواب دیا جائے گا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا مارکہ حق کی پہلی سالگرہ پر ویڈیو بیان. کہا کہ آج ہماری قومی تاریخ کا فیصلہ کن باب ہے. گزشتہ سال بھارت نے جارحیت مسلط کی. پاکستان نے حق کے دفاع استعمال کرتے ہوئے جارحیت کا متوازن اور فیصلہ کن جواب دیا. بھارتی جنگی ہتھیاروں سمیت مختلف عسکری اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا. جب قوم یکجا ہو جاتی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کی بنیادوں کو متزلزل نہیں کر سکتی. مسئلہ کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہونا چاہیے. مارکہ حق میں بھارت کے بڑے اہداف نیوی کے جہاز اور ایئرپورٹ سے نشانے پر تھے. بھارت کو ممکنہ حملے کا خدشہ تھا اسی لیے وہ بھاگے اور سیز فائر کیا. ٹرمپ نے جان بخشی کروائی. سیز فائر نہ ہوتا تو بھارت کا 10 گنا زیادہ نقصان ہوتا. وزیر داخلہ محسن نقوی کی پریس کانفرنس. کہا کہ پاکستانی مسائل ٹھیک نشانے پر لگے. بھارت کے 15 مسائلز کو اپنی ایئر بیسز پر نہیں گرنے دیا. سائبر حملوں کا بھارتی واویلا دنیا نے دیکھا. جنگ میں فیلڈ مارشل کا بہترین کردار تھا. فیلڈ مارشل کی لیڈرشپ پر یقین رکھے رزلٹ اچھا ملے گا. اسلام آباد میں 1,000 ارب روپے کی پراپرٹی ریکور کروائی گئی. ملک میں دہشت گردی ہوئی اور اس میں افغانستان ملوث ہوا تو پورا جواب دیا جائے گا. اسی لیے
بھارتی جارحیت کا بھرپور اور مکمل طاقت سے جواب دیں گے۔ پاکستان بھارت کی جنگی تیاریوں سے مکمل طور پر آگاہ اور اپنے دفاع کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کی پریس بریفنگ، کہا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کے باوجود جلد معاہدے کی امید ہے کہ دونوں ممالک اپنے معاملات جلد خوش اسلوبی سے حل کر لیں گے۔ صومالیہ میں قزاقوں کے ہاتھوں ایک جہاز یرغمال ہے جس میں پاکستانی بھی موجود ہے۔ ان کی باحفاظت واپسی کے لیے پاکستانی ٹیم جلد صومالیہ روانہ ہوگی۔ کمبوڈیا میں زیر حراست 49 پاکستانی وطن واپس پہنچ چکے۔ یوگانڈا میں زیر حراست 85 پاکستانیوں کو بھی پاکستان منتقل کر دیا۔ امریکہ ایران جنگ روکنے اور جنگ بندی میں توسیع کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا گلگت میں تقریب سے خطاب، کہا کہ پاکستان نے جنگ بندی کے لیے اہم سفارتی کردار ادا کیا۔ کراچی میں سولر پینلز کا ایک فراڈ کیس آیا، میں نے کہا کہ سولر پینلز کی نیلامی نہیں کریں، گلگت بلتستان میں نصب کرائیں۔ لیپ ٹاپ دینا طلبہ پر احسان نہیں ہے، ان کی محنت کا اعتراف ہے۔ دانش سکولز پر تنقید ہوئی، ہزاروں بچے دانش سکول سے فارغ التحصیل ہو کر عملی زندگی میں کارہائے نمایاں انجام دے رہے ہیں، اپنے سیاسی سفر پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا۔ وزیر اعظم نے مفت سولر پینلز تقسیم کیے، طلبہ کو لیپ ٹاپ دیے، خطے میں مفت سولرز تقسیم کا افتتاح کیا۔ ایران کی جانب سے امریکی تجاویز پر آج جواب دیے جانے کا امکان۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکہ اور ایران جنگ کے خاتمے کے معاہدے کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ ایران کی جانب سے امریکی تجاویز پر ثالثوں کو آج جواب دیے جانے کا امکان ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل وقائی کا کہنا ہے کہ ایران امریکی تجاویز کا جائزہ لینے کے بعد پاکستان کو اپنے موقف سے آگاہ کرے گا۔ مذاکرات حساس مرحلے میں داخل ہو گئے، سنجیدہ کوششیں اور نیک نیتی لازم ہے، زبردستی یا استحصال کو مذاکرات کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مثبت مذاکرات ہوئے، حالات سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، دعویٰ کیا کہ امریکہ ایران سے افزودہ یورینیم حاصل کرنے جا رہا ہے۔ ایران معاہدے پر رضامند ہو جاتا تو اپنا ہرمز ایران سمیت تمام ممالک کے لیے کھول دی جائے گی۔ اگر ایران نے معاہدہ قبول نہ کیا تو بڑے حملے کیے جائیں گے۔ امید ہے مذاکرات کامیاب ہوں گے، دورہ چین سے قبل معاہدہ ہو سکتا ہے۔ ایران کے ساتھ جاری کشیدگی جلد ختم ہو سکتی ہے۔ امریکہ ایران کو ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ مذاکرات کے لیے تیار، دھمکیوں میں نہیں آئے گے، دھمکیوں کے سائے میں گفتگو نہیں ہوتی۔ صدر مسعود پزشکیان کا ٹرمپ کو دو ٹوک جواب، کہا کہ امریکی حکام دھمکیاں دینا بند کرے، عالمی قوانین کے تحت جوہری پرغیب جاری رہے گا۔ اسپیکر باقر کالیباف کہتے ہیں کہ ایرانی تہذیب تباہ کرنا دشمن کی خام خیالی ہے، عوام تاریخ کے اس حساس دور میں دشمن کے خلاف ڈٹ جائیں۔ ایران کی اپنا ہرمز میں جنوبی کوریا کے بحری جہاز پر حملے کی تردید، جنوبی کوریا میں ایرانی سفارت خانے کے مطابق یہ واضح کیا جا چکا ہے کہ اپنا ہرمز ایران کے دفاعی دائرہ کار کا اہم حصہ ہے۔ اس راستے سے محفوظ گزرگاہ کے لیے متعلقہ قوانین کی مکمل پابندی ضروری ہے۔ مقرر قواعد اور زمینی حقائق کو نظر انداز کیا گیا تو غیر ارادی واقعات میں پیش آ سکتے ہیں۔ اپریل کو پاناما پرچم بردار کارگو جہاز میں دھماکہ اور آگ لگنے کا واقعہ پیش ہے جس پر 24 افراد سوار تھے۔ IMF ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس کل طلب، پاکستان کے لیے $1 ارب 20 کروڑ قرض کی منظوری متوقع، $7 ارب EFF پروگرام کی تیسری جائزہ رپورٹ کامیاب ہو چکی۔ پاکستان اور IMF کے ساتھ 27 مارچ کو اسٹاف لیول معاہدہ طے پایا تھا۔ PTI کے جلسوں اور اڈیالہ جیل سے باہر آنے کا کوئی پریشر نہیں ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ PTI کے قریب ترین لوگ اکتا گئے ہیں، وہ کہیں اڈیالہ کے باہر اور جلسے جلوسوں میں نظر نہیں آتے۔ PTI کے ایک لیڈر کو آپریشن بنیان المرصوص کے حوالے سے تقریب میں بلایا، وہ طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنا کر نہیں آئے۔ فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم کی سفارتکاری سے امریکہ اور ایران معاہدے کے قریب پہنچ گئے، اس کے بعد حالات بہتر، تیل کی قیمتیں کم ہو جائیں گی، مہنگائی کی لہر بھی واپس ہونی شروع ہو جائے گی۔